اللہم اغفر لی ورحمنی۔ دیکھ رہے ہیں دونوں کلمات کس قدر وارد ہیں قرآن اور حدیث میں۔ جب ہم کثرت سے اس دعا کو کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، بستر پر لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے، سواری پر، ہماری زبان سے نکلتے رہتے ہیں یہ کلمات، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اردو میں بھی بولتے ہیں ہم، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہلکے پھلکے انداز میں۔ امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، اس میں سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے نا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ فاغفر لنا کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ فاغفر لنا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں الغفر، غفر ای سترا، غفرہ کے معنی آتے ہیں چھپانا، ڈھانکنا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا۔ اس کے اندر ایک اور معنی بھی آتا ہے غفرہ کے اندر، ایک ہے پردہ ڈالنا اور دوسرا آتا ہے الوقایہ، بچا لینا۔ صرف پردہ ڈالنا نہیں، یہ جو ہم ٹوپی پہنے نا، عربی زبان میں اس ٹوپی کو جو ایک جنگی لباس جو پہنتا ہے، ایک سپاہی جو ٹوپی پہنتا ہے، اس کو عربی زبان میں المغفر کہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو وہ اس کے سر کو چھپاتا ہے، صرف چھپاتا نہیں ہے بلکہ اس پر حملہ ہونے سے بھی بچاتا ہے، وار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ تو غفرہ کے معنی صرف سترہ کی، صرف چھپانے کی نہیں، اے اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ وہ تو کافروں کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتے رب العالمین، تو فرق کیا رہ گیا؟ پردہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ مجھے بخش بھی دے، مجھے معاف بھی کر دے، میرا مواخذہ مت کر۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ فاغفر لنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہم استر علینا، اللہم استر علینا زلتا ان اتیناہا فیما بیننا و بینک۔ اے اللہ میرا اور تیرا جو تعلق ہے، مجھ سے کوئی لغزش ہوتی ہے زبان سے، عمل سے، مجھ سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو تو اس معاملے کو چھپا کے رکھ، فلا تکشفا ولا تفضحها باظہارها۔ اے اللہ اس گناہ کے ذریعے سے میری رسوائی نہ ہو، میری ذلت نہ ہو، میرے معاملات لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائیں، مجھے معاف کر دے، اس گناہ کو ختم کر دے میری زندگی سے۔ ورنہ انسانوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے تو کون کس کی عزت کرے گا، کون کس کا احترام کرے گا، کون چھوٹوں پر رحم کرے گا، کون چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے، استاذ، طالب علم اور جو ہے مطلب شوہر، بیوی، بچے اور اس کے ماں باپ، کس کا تعلق کس سے قائم رہ پائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ بندوں پر رحم کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ فاغفر لنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے جو ہونے والی لغزشیں ہیں زبان سے، عمل سے، تو اسے مخفی رکھ، اسے چھپائے رکھ، اور ہمارا مواخذہ بھی مت کر، ہماری پکڑ مت کر، اس معاملے میں ہماری گرفت نہ ہو۔ ایک عالم دین ہے معروف مفسر عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، 180 پر 2 ہجری سے وفات ہے، ضعیف راوی ہیں، سنن اربعہ کی روات میں سے ہی، لیکن تفسیر سے متعلق آپ کی بہت سارے اقوال منقول ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ان کی طرف سے نقل کیا ہے، کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان انتہکنا فیما نہیتنا عن، اے اللہ جس چیز سے تو نے ہم کو منع کیا ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، پھر بھی ہم وہ کر گزرتے ہیں، تو نے اسے حرام قرار دیا ہے اور ہم اسے انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود بحیثیت انسان جو ہم سے گناہ ہو رہا ہے، تو ہماری ستر پوشی کر، ہم پر پردہ ڈال کے رکھ، ہماری گرفت مت کر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھی، ہم کو دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، بحیثیت بشر ہم سے یہ گناہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے یہ معافی مانگے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ کو مغفی رکھ، سبحان اللہ، چھپائے رکھ۔ فاغفر لنا ورحمنا، ورحمنا کا معنی کیا ہوگا؟ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ ورحمنا کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ایک بندہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ تغمدنا عنک برحمت، کہ اے اللہ تیری رحمت سے ہمیں چھپا لے، تیری رحمت ہمیں گھیر کے رکھے، تیری رحمت سے ہم تیری رحمت کے دائرے میں رہیں، ہم تیری رحمت ہی میں رہیں،
کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ تیری جو رحمت ہے اگر وہ ہمارے حق میں ہو تو ہم تیری پکڑ سے بچ جائیں گے. یعنی ایک ہے ہم سے ہوا گناہ ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، اس پر پردہ ڈال دے، بندوں پر وہ چیز واضح نہ ہو پائے. اور کہا کہ ورحمنا، مطلب یہ ہے کہ اب تو ہم کو سزا بھی مت دے، ہماری گرفت مت کر، ہمیں بچائے رکھ. تو نجینا بہا من عقابک، تیری رحمت ہم پر اس طرح سے رہے کہ تیری سزا سے ہم بچ جائیں، تیری سزا سے ہم بچ جائیں. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَاجٍ مِّنْ عِقَابِكَ أَحَدٍ، اس لیے کہ تیرے گناہ سے، تیری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف تیری رحمت ہی بچا سکتی ہے، صرف تیری رحمت ہی بچا سکتی ہے، ہمارا عمل بھی نہیں بچا سکتا ہم کو. ہمارے جو گناہ ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے عمل میں اتنا دم، اتنا وزن نہیں ہے کہ ہمارے عمل کی بنیاد پر ہم بچ جائیں، وہ تیری رحمت ہی سے ہم بچ سکتے ہیں. ایک دعا ہے معروف، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا جو معنی مفہوم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ لا ننال العمل الا برحمت منک، کہ اے اللہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری رحمت نہ ہو، کسی برائی سے بھی نہیں بچ سکتے جب تک کہ تیری رحمت نہ ہو. یہ معنی اس کا، یعنی مفہوم کیا ہوا سیدھا سادہ، فاغفر لنا ورحمنا کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ اب ہم سے جو گناہ ہوا ہے فاغفر لنا، تو اس پر پردہ ڈال دے اور ہماری گرفت مت فرما، ہمیں سزا مت دے. ورحمنا، اب آنے والی جو زندگی ہے ہم اس میں سنبھل کے رہیں تو اس کی توفیق عطا فرما، یہ معنی اس کا. ورحمنا کا ایک معنی یہ بھی ہے، بعض اہل علم نے کہا ہم سے تیری توفیق سے جو چھوٹے موٹے نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ تو اس نیکی کی قدر فرما، ہمارے میزان میں اس کو وزنی فرما، ہمارے میزان میں وہ وزنی ہو جائے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. ورحمنا کا ایک معنی یہ بھی ہے جیسے کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے اعمال کے ہمیں توفیق عطا فرما، فوفقنا لما یرضیک عنا، ایسے اعمال کے توفیق عطا فرما جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یعنی ایک ہم سے گناہ ہوا تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اب آنے والی جو زندگی ہماری باقی ہے ورحمنی، یعنی نیکی کی توفیق دے، ہم پر رحم فرما، ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، جو نیکی کا کام ہم کرتے ہیں تو اس کو قبول فرما، یہ اس کے معنی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ المؤمنون کی جو آیت کریمہ ہے نا، سب سے آخری آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ کتاب و سنت میں جہاں بھی المغفرہ الرحمہ کا معنی آتا ہے، آپ نے کہا کہ فالغفر اذا اطلق فمعناہ محو الذنب وسترہ عن الناس. جہاں بھی قرآن اور حدیث میں مغفرت کا معنی آتا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ طلب کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ میرا جو گناہ ہے تو اس پر پردہ ڈال دے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ گناہ نہ آئے، لوگوں سے بچائے رکھ، لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل رہے. یہ اللہ سے دعا سکھائی گئی ہم کو. اور کہا کہ ورحمنی، اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ والرحمت معناہا، رحمت کا معنی یہ ہے ان یسددہ ویوفقہ فی الاقوال والاعمال. اب بقیہ جو ہماری زندگی ہے، آنے والے جو لمحات ہیں، یہ تو پچھلی زندگی ہے جو گناہ ہوا ہے، اس پر تو پردہ ڈال دے. اب آنے والی جو زندگی ہے اس میں تو نیکی کی توفیق عطا فرما، مجھے سنبھال دے کہ میں سنبھل جاؤں، میں درست ہو جاؤں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میری زبان سے بھی میرے عمل سے بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اور کہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اور گناہ کرتے جائے، یہ معنی نہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی، گویا کہ مخلص ہے وہ، گویا کہ سنجیدہ ہے وہ، کہ جو گناہ ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، اے اللہ اس پر پردہ ڈال دے، میں نادم ہوں اس پر، میں شرمندہ ہوں اس پر، مجھے افسوس ہے اس کا، میں ڈوب چکا ہوں اپنے آپ میں. اب آنے والی جو زندگی ہے میری اس میں مجھے بچائے رکھ. جیسے بعض لوگ کہتے ہی نہیں اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ غفور ہے. یہ تو اللہ کے اسماء حسنہ کو سمجھا ہی نہیں اس نے، اللہ کی ذات سے واقف ہوا ہی نہیں اس نے. یہ تو مذاق ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں،
چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ کسی اور باب میں ہو، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ میرے اس گناہ کو چھپائے رکھ، تجھے معلوم ہے وہ تو تیرے سے چیز کیا چھپتی ہے، تیرے علم میں ہے، بندوں سے وہ چیز مخفی رہے، لیکن آنے والی جو زندگی ہے اس میں میں سنبھل جاؤں، اس میں میں نیک بن جاؤں، اس میں میں صالح بن جاؤں، اس میں مجھے درست فرما، یہ معنی ہے اس کا اللہم اغفر لی وارحمنی کا۔ اللہ